السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پشتونوں کی تاریخ کے بارے میں۔ میں خود بھی ایک پشتون گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی کون تھے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر پوچھتے ہیں کہ فقیر پی کون تھے تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ انہیں خوشحال خان خٹک کون تھے تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عجب خان افریدی کون تھے تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتے۔ تو پشتون اپنی تاریخ بھول گئے، جو کہ بڑی سیڈسٹ ترین تھنگ ہے۔ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون بیٹر ہے کون نہیں بیٹر ہے، مینس کنٹری وائز۔ اب آپ دیکھ لیں کسی بھی جو پاکستان میں یوٹیوب کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی تاریخ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بڑے یوٹیوبر کو جانتا ہوں جن کے کافی فالوورز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے تھے لکھنؤ سے، ٹھیک ہے نا، جب پارٹیشن کے بعد۔ تو اس طرح پٹھان اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی سارے پشتون جو کہ پاکستان میں آباد ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے، جب بر صغیر کہلاتا تھا یہ جگہ۔ ایک کنگ تھے جنہوں نے کچھ انگریزوں نے انہیں لالچ دیا، اور اس نے یہ جو آج علاقے ہمارے پاس ہیں یعنی کہ پاکستان کے پاس ہیں، تو اس ٹائم چونکہ بر صغیر کہلاتا تھا تو انگریزوں کو بیچ دیا۔ لیکن اس کا ذرا بھی یہ مطلب نہیں کہ میں پاکستان سے نفرت کرتا ہوں۔ پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان پہ جان بھی قربان، لیکن اپنی تاریخ مت بھولیے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے، پشتون بچوں کو، کہ علامہ اقبال کون تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، جو کہ پتہ بھی ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی تاریخ بھی یاد رکھو، کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی اہم بات ہے۔ کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، جیسے ہمارے پشتون بھائی جو کہ پاکستان میں آباد ہیں، انہوں نے پشتوں میں بھی اردو کے کافی سارے ورڈز مکس کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دکان پہ جاتے ہیں، پشتوں میں بول رہا ہوں، کہ اب جو میں سینٹنس بول رہا ہوں یہ پشتوں کا ہے، لیکن وہ لوگ کس طرح بولیں گے؟ 10 روپیو دا شے راکا۔ تو 10 تو پشتو ورڈ ہے ہی نہیں، ہم تو لس بولتے ہیں پشتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ یہاں پر رہ کر وہ اپنی تاریخ ہی بھول گئے کہ ہم لوگ کہاں سے تھے کہاں سے نہیں تھے۔ تو اپنی تاریخ یاد کریں۔ اب عجب خان افریدی کے اتنی زبردست قصے ہیں، اگر وہ میں بتانے بیٹھ جاؤں تو خیر وہ ایک نیا ٹاپک ہو جائے گا، اس پہ کبھی بنائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی کو لے لیں، ان پہ انڈینز فلم بناتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنی تاریخ یاد رکھیں کہ ہم تھے کون، ہم آئے کہاں سے تھے، جیسے باقی یوٹیوبرز یاد رکھتے ہیں اپنی تاریخ، تو ہمیں بھی اس طرح اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے کہ جی ہم کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ لیکن اگر ہم اپنی تاریخ یاد نہیں رکھیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا کہ ہمیں اپنی تاریخ پتہ نہیں ہوگی، اور ہم جو ہے نا اسی طرح اپنے بچوں کو بھی نہیں جب خود کو نہیں ہوگی پتہ تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ پشتون تھے جو بہت ساری باتیں یار اس میں، جیسے ہم مثال کے طور پر جہاز کا پتہ نہیں تھا کہ جہاز کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں، جہاز کو الوتہ کا کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ تیار ہو، تو پشتوں میں بھی کہتے ہیں تیار یہی تاسو، نو تیار ورڈ ہی نہیں ہے، یہ ورڈ ہے چمتو، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے تیار ہونے کو کہتے ہیں چمتو است، مطلب آپ تیار ہیں۔ تو جیسے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ یار مات دا مسئلہ دا، مسئلہ نہیں ورڈ ہے، ورڈ ہے مات دا ستون زیدہ، مات دا ستون زیدہ۔ تو اس طرح اپنی پشتوں کو یاد رکھیں اور اپنی پشتوں پر فخر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔